اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم آپ کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت کی آڈیو نریشن پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت کے حرف آغاز کے طور پر لکھتے ہیں کہ تقلید و اجتہاد کے مسئلے پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اور مجھے یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اس موضوع کی کتابوں میں کوئی اضافہ کر سکوں گا، لیکن اس مقالے کی تالیف کے اسباب قدرتی طور پر خود بخود جمع ہو گئے۔ 1963 میں ماہنامہ فاران کراچی کے مدیر جناب ماہر القادری نے ایک وقتی ضرورت کے پیش نظر مجھ سے تقلید کے موضوع پر ایک مضمون لکھنے کی فرمائش کی۔ ایکر کو اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم کے طرز کے مطابق ان مسائل پر بحث و مناظرہ میں شامل ہونا پسند نہ تھا، لیکن یہ سوچ کر ایک مختصر مضمون لکھ دیا کہ اس میں مسئلے کی حقیقت آسان انداز میں واضح کر دی جائے، اور جو حضرات اس مسئلے میں مسلمانوں کے اختلافات کو ہوا دے کر ایک دوسرے کو کافر و مشرک قرار دے رہے ہیں انہیں دعوت فکر دی جائے۔ یہ مضمون مئی 1963 کے فاران میں شائع ہوا تو اسے اصحاب فکر نے بحمداللہ غیر معمولی طور پر پسند کیا، اور وہ پاک و ہند کے متعدد جرائد میں نقل کیا گیا، بلکہ جوناگڑھ کے کچھ مسلمانوں نے اسے مستقل رسالے کی شکل میں بھی شائع کر دیا۔ دوسری طرف ہرچند کہ اس مضمون کا انداز بحث و مناظرہ سے کوسوں دور تھا، لیکن جو حضرات ائمہ مجتہدین کی تقلید کے خلاف ہیں ان کی طرف سے اس پر متعدد تنقیدیں بھی لکھی گئیں۔ ان میں سے ایک تنقید تو حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریر فرمائی، جو پہلے 7 روزہ الاعتصام کی 13 قسطوں میں شائع ہوئی، پھر ان کی کتاب تحریک آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساعی کا ایک حصہ بن گئی۔ دوسرا جواب التحقیق فی جواب التقلید کے نام سے کراچی سے شائع ہوا۔ یہ ایک ایسے صاحب کی تالیف ہے جو ائمہ مجتہدین کو کھلم کھلا شریعت ساز، ان کے مقلدوں کو کافر و مشرک اور فقہ اسلامی کو خود ساختہ قرار دیتے ہیں۔ ایک تیسرا تبصرہ حیدرآباد دکن کے ایک ماہنامے غالباً البیان میں بھی لکھا گیا، لیکن چونکہ ایکر کا مقصد بحث و مناظرہ تھا ہی نہیں، اس لیے ایکر نے اس سلسلے کو مزید دراز کرنا مناسب نہ سمجھا اور 13 سال تک اس موضوع پر قلم نہیں اٹھایا۔ مگر چونکہ تقلید پر ایکر کا وہ مضمون بہت سے اہل فکر کی نظر سے گزرا تھا، اور احباب کی خواہش تھی کہ ہندوستان کی طرح اسے یہاں بھی الگ شائع کیا جائے، اس لیے حال ہی میں سے شائع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر نظر ثانی کر لی جائے اور اس پر جو تبصرے لکھے گئے ہیں انہیں بھی سامنے رکھا جائے۔ اب جو نظر ثانی شروع کی تو یہ ایک مستقل کتاب بن گئی جو آپ کے سامنے ہے۔ اس میں مسئلے کی مزید تحقیق و تفصیل بھی آ گئی ہے، اور مذکورہ تنقیدوں میں جو واقعی علمی اشکالات ایکر کے مضمون پر وارد کیے گئے تھے ان کا حل بھی آ گیا ہے۔ اگرچہ سوال و جواب کا مناظرانہ طرز ایکر کو پسند نہیں،